الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے معزز حاضرین اور اس عظیم اجلاس کو آرگنائز کرنے والے برادر عزیز جناب ولی الدین رحمانی صاحب اور ان کے رفقا، اس اجلاس میں جو چہرے موجود ہیں ان کی پیشانیاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ منتخب لوگ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ہال سے جو پیغام اٹھے گا وہ دیر تک باقی رہے گا اور دور تک پھیل کر رہے گا۔ آپ سب نے ابھی ہمارے نامسر صاحب سے سنا کہ آج کا یہ اجلاس امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ امارت شریعہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے کانوں تک پہنچائیں۔ عجب بات ہے کہ 104 سال سے جو نظام اپنا فیض ملت کو پہنچا رہا ہے، اس وقت ہم انہیں اس نظام کے تعلق سے کچھ بتائیں، لیکن یہ سوال وقت کی ضرورت بن گیا ہے، اور جو باتیں لوگوں سے دریافت کی جاتی ہیں تو ان کی طرف سے جو جواب ملتا ہے اس سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں نے امارت شریعہ کو چندہ تو دیا ہے، اس کے اکابر سے مسافے تو کیے ہیں، ان کے خدمات کے بہت ساری پہلوؤں کو یاد تو رکھا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ امارت شریعہ کیا ہے، اس تعلق سے جو جواب ملتا ہے تو بڑا محدود جواب ملتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ امارت شریعہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو ایک انجمن کی شکل میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور بھی تنظیمیں کھڑی ہیں، ادارے کھڑے ہیں اور ساری جمعیتیں کھڑی ہیں، امارت شریعہ کا نظام بھی شاید اسی کے ایک نمونے کے طور پر ہے۔ لیکن میں آپ سے بڑی قوت کے ساتھ آج یہ ذکر کر دوں کہ امارت شریعہ کو ادارہ سمجھنا، انجمن سمجھنا، کوئی تنظیم سمجھنا اور اس کے لیے کچھ اس طرح کے بول بولنا امارت شریعہ کے حیثیت کی صحیح تعبیر اور تشریح نہیں ہے۔ امارت شریعہ دراصل اس نظام کا بنیادی حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جس کو تم نے امیر منتخب کیا ہے اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول نے جس نظام کو برپا اور کھڑا کیا تھا اور جس نظام کی سیادت اور قیادت وہ کر رہے ہیں، اس نظام مصطفیٰ کے بنیادی حصے کو تم اسی طریقے سے تسلیم کرو اور مانو جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی لیے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امارت شریعہ ہم مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانہ رسالت میں نظام اسلامی برپا کیا تھا اور آپ کے بعد خلفائے اسلام نے خلافت کی شکل میں جس کو زمین پہ کھڑا کیا، یاد رکھیے امارت شریعہ دراصل اسی کا بنیادی حصہ، اسی کی حسین تعبیر اور آج ہمارے درمیان اسی کا ایک اچھوتا نمونہ ہے۔
اور یہ میں نہیں کہتا، امارت شریعہ جس کی ایک عملی شکل پھلواری شریف پٹنہ میں دیوار اور مکان کے اعتبار سے قائم ہے، فکر کے اعتبار سے نہیں، فکر کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے تو یہ فکر آج سے 1446 سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برپا کر دیا تھا، لیکن اپنے در و دیوار کے اعتبار سے جب اس فکر کو کھڑا کیا گیا اور دنیا کے عظیم ترین عالم دین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عمارت شریعہ آ کر اور ان کے نقش عمل کو دیکھا تھا تو آج بھی ان کی تحریر موجود ہے کہ یہ خلافت اسلامی کا وہ نمونہ ہے کہ میرا یقین کہتا ہے کہ کبھی بھی اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت پلٹ کر آئی تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو عمارت شریعہ کے بزرگوں نے نقش عمل ترتیب دیا ہے۔ گویا یہ عمارت شریعہ اس نظام مصطفیٰ کا بنیادی حصہ اور اس کی جھلک ہے، اور اس نظام مصطفیٰ اور اس اسلامی فکر جس کو آج عمارت کے عنوان سے ملت جانتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ نہیں، ہم کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، بلکہ اس نظام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، خلافت کے اس عنوان کے ساتھ وابستہ ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ نے جس کو سنبھالا تھا اور جس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ پڑھیے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ رسالت میں اسلام کو جس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا تک اس پیغام الہی کو پہنچایا، اور ان کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس امانت کی حفاظت کر کے اس نظام مصطفیٰ کو اپنی صلاحیت و استطاعت کے بقدر دنیا میں پھیلایا۔ ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ امت اس بات کی پابند ہے کہ اپنے آپ کو اقامت دین کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بینر تلے متحد رکھنے کے لیے اور اپنی شیرازہ بندی کے لیے اس نظام اسلامی کے سائے میں زندگی گزارے۔ ظاہر بات ہے خلافت اپنے وقت کے ساتھ تھی اور خلافت کا ایک سلسلہ جاری رہا، لیکن اگر خلافت کا سلسلہ ختم ہوا تو خلافت کی ایک جھلک ہندوستان کی سرزمین میں اس وقت آئی تھی جب خلافت عثمانیہ موجود تھی، لیکن جب 1919 میں خلافت عثمانیہ کا چراغ بھی بجھ گیا اور یہ ملک جو انگریزوں کے کنٹرول میں تھا، جہاں ولایت کبریٰ اور ہمارے ہاتھ میں اقتدار یہاں موجود نہیں تھے، اس وقت قرآن کی اس آیت نے مسلمانوں کو آواز دیا کہ رب نے تم کو کہا تھا کہ رسول موجود نہیں ہے، لیکن دنیا کے تم جس کونے میں رہو، اور اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مسلط ہے جو تمہارے اوپر اقتدار کے اعتبار سے تمہارے دینی نظام کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو تم بحیثیت امت محمد اس بات کے ذمہ دار ہو کہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر کے اس نظام مصطفیٰ کو جہاں جس خطے میں رہو تم برپا کرو، اور شریعت کی پاسداری کے ساتھ اس امیر کے سائے میں اپنی دینی اور ایک امت ایک جماعت بن کر زندگی گزارو۔ اور یہ بات میں صرف نہیں کہتا، آپ فقہائے کرام کے اقوال کو پڑھیے، قرآن کی آیت تو آپ کے سامنے صاف موجود ہے جو ہدایت دیتی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں تم رہو، اگر تمہارے درمیان رسول موجود نہیں ہے، تمہارے درمیان اگر رسول کا سایہ نہیں ہے، تو تم اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کرو اور ان کے سائے میں اسلامی نظام کو برپا کرنے اور اسلامی سائے میں ایک امت ایک جماعت بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ کام تمہیں بڑی شکل پر بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ تاکید آئی کہ چھوٹی شکل پر بھی اس کو ترک مت کرو۔ اور ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ 3 آدمی بھی اگر گھر سے سفر پہ نکلے
تو اس کی ذمہ داری ہے، پیغمبر کا فرمان ہے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر چن لے اور اس امیر کی اطاعت کو لازم سمجھے اور اس امیر کے سائے میں اپنے سفر کے نظام کو مکمل کرے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہدایت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان اس امت کو پابند بناتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ زندگی گزارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پر امیر کا سایہ، اس کے سر پر اپنے میں سے چنے ہوئے کسی دینی صاحب کی سرپرستی موجود ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت میں آپ کا جنازہ رکھا ہے، لیکن اس وقت تک تدفین عمل میں نہیں آئی جب تک کہ خلیفۃ المسلمین کا انتخاب عمل میں نہیں آیا۔ یہ اس بات کی واضح ہدایت تھی کہ یہ امت کسی بھی وقت اپنے کو امیر کے سائے سے محروم نہ رکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع اللہ ینام نوما ولا یصبح صبحا الا وعلیہ امیر فلیفعل، کہ تم میں کا کوئی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایک شام ایک صبح بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کے اوپر امیر شرعی کا سایہ نہ ہو۔ اگر وہ گزرے گی ایسی زندگی تو وہ جاہلیت والی زندگی ہوگی اور وہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لائے ہوئے قانون کے مطابق معتبر نہیں ہوگی۔ لوگوں، ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، ہمارے بڑوں نے فکر کی اور وہ عالم ربانی جس کو دنیا مولانا ابو المحاسن سجاد کے نام سے جانتی ہے، وہ رات کو دن کو بے چین ہو کر ملک کے علماء کو جگایا، ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت رکھی، رسول کا فرمان رکھا کہ یہ انگریز ہمارے اوپر غالب ہیں، اور اللہ کی قرآن کی آیت صدا دیتی ہے کہ ہم امیر چنیں اور ہماری صبح اور شام بغیر امیر کے گزر رہی ہے۔ لوگ جاگے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو جو اس وقت لوگ کھڑے تھے انہیں توفیق دی کہ 26 جون 1921 کو عمارت شریعہ کے عنوان سے انہوں نے در و دیوار کی بنیاد رکھ کر امیر شرعی کا انتخاب کیا، اور وہ کڑی جو 1446 سال پہلے سے جڑتی ہے اس سے اس کڑی کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کر کے اس امت کے سر پر امیر شرعی کا سایہ دیا۔ لوگوں، یہ سایہ دوسرے کو میسر ہے یا نہیں، لیکن حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب قرآن کی اس آیت کو دیکھتا ہوں، حدیث کو پڑھتا ہوں اور پھر یو پی پر نظر ڈالتا ہوں، میں مایوس ہو جاتا۔ نظر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال پہ پڑتی ہے تو رشک کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم سب کو یہاں رہتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر عمل کی توفیق نہیں مل سکی، اور جس کی ہدایت پیغمبر نے فرمائی ہے کہ امیر شرعی کے سائے میں زندگی گزارے، اس کا موقع نصیب نہیں ہو سکا۔ اتنے بڑے عالم ربانی آپ کے اوپر رشک کرتے ہیں اور اس امت پر رشک کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امیر شرعی کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کے اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کا ہم سب کو سعادت اس کی نصیب فرمائی، اور آج اس عمارت شریعہ کے نظام کی برکت سے ایک امیر شرعی کے سائے میں ہم سب لوگ ایک امت، ایک جماعت بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرمایا تھا لا اسلام الا بجماعۃ ولا جماعت الا بامارۃ ولا امارۃ الا بالطاعۃ۔ لوگوں سنو، اس بات کو یاد رکھنا، تم نے امیر تو منتخب کر لیا، لیکن یاد رکھو یہ جماعت کا نظام جو اسلام کو مطلوب ہے، وہ جماعت کا نظام اسلام چاہتا ہے۔ لا اسلام الا بجماعۃ، جماعت کے تصور کے بغیر ایک امت، ایک جماعت بغیر بڑے بغیر اسلام کبھی دکھتا نظر نہیں آ سکتا۔ لا اسلام الا بجماعۃ ولا جماعت الا بامارۃ، اور کوئی بھی جماعتی نظام بغیر امیر کے متحد اور منظم نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا کہ امیر چاہے جس درجے کے ہوں اور امیر کی شخصیت چاہے جتنی بلند ہو،
بغیر اطاعت کے جذبے کے، سماعت کے حوصلے کے، یاد رکھو یہ تمہاری جماعتی نظام اور امیر کی سرپرستی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج مسلمان جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے کسی کونے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ جب بھی عمارت شریعہ کی چٹائی سے امیر کی کوئی آواز ان کے کانوں تک آتی ہے، الحمدللہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس پر عمل کے لیے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور ہمیں اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کبھی دن کے 11 بجے عمارت شریعہ کے امیر اعلان کرتے ہیں کہ چاند ہو گیا، تو مسلمان اپنے کھیت سے ہل کو کھول کر، مزدور اپنی مزدوری کو چھوڑ کر دن کے 11 بجے اپنا روزہ توڑ کر عیدگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عمارت شریعہ کے امیر کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے قلوب میں پیدا کیا ہے۔ آج ہماری شریعت ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اور قیامت کے دن اپنے رب کریم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت آپ نے اتاری تھی، میں نے اس پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے۔ امیر کے سائے میں زندگی گزری، ایک امت، ایک جماعت بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن لوگوں، اشکالات اور ذہن میں کئی باتیں کہ امیر شریع اور جس کا سایہ آپ کو ملا، اس کے تعلق سے ہمارے اندر جو جذبہ اطاعت ہے اس کو بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر تمہارے درمیان موجود ہو تو بھی، امیر تمہارے درمیان موجود نہیں ہے تو بھی تمہارے اندر مکمل جذبہ اطاعت ہونی چاہیے۔ اور امیر چاہے کہیں ہو، وہ اس بات کے لیے مختار اور مجاز ہے کہ امت کے رہنمائی کا فریضہ مضبوطی سے انجام دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہے، لیکن آپ کا فرمان حضرت علی کو مل رہا ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں، عید کی نماز پڑھائیں، اور یہ فرمان وہاں سے جاری ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کی تصویر بتاتی ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے کسی کو اپنا امیر چنا تو مکمل جذبہ اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر کچھ قربان کیا، لیکن اپنے جذبہ اطاعت پہ کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو جو امیر شریع عطا فرمایا وہ اس خان وادے کا چراغ ہے جس کے خدمات سے صرف بر صغیر نہیں، عالم اسلام کے کندھے بوجھل ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے پنے کو الٹ کر دیکھیں تو قطب عالم حضرت منگیری، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی، اور ہمارے موجودہ سر ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا مفکر اسلام احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے سروں پہ ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ آج پوری ہوش مندی کے ساتھ، پورے شعور قیادت کے ساتھ آج اس ملت کی قیادت اور مسیحائی کا فرض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام عمارت جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، جس کی اتباع سیدنا ابوبکر صدیق نے کی تھی، آج اسی خلافت کی جھلک کے ساتھ اور امیر شریع کے سائے کے ساتھ اس ملک میں جہاں زمام اعلیٰ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ دینی زندگی، ایک امت، ایک جماعت بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ عمارت شریعہ جس دن سے در و دیوار کی حیثیت سے اس کی بنیاد پڑی، فکر تو قدیم ہے، اس تاریخ سے عمارت شریعہ نے جو اپنا سفر طے کیا، ملک کے اس 104 سالہ تاریخ کو دیکھیے، کسی ملک کے کونے میں کوئی پتا بھی ملت کے خلاف ہلا، کسی نے انگلی شریعت پر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ پہلی چٹائی ہے جہاں سے حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے حالات کے رخ کو موڑنے اور ملت کے خلاف اور شریعت کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا دندہ شکن جواب دیا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کے ایک ایک ورق کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ کی نظروں میں تاریخ ہے، اور ہم میں سے جو پڑھا لکھا طبقہ یہ موجود ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نظام سے اس زمین پر ملت کی خدمت کے کتنے بڑے کام انجام دلائے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ جب ہم لوگ کسی بھی مسئلے کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو عمارت شریعہ کی چٹائی وہ چٹائی ہے جہاں ملت کی مسیحائی کا سب سے پہلا فریضہ انجام پاتا ہے۔ کلکتہ کی سرزمین پر جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، بلا شبہ آپ کے دل کا جو رشتہ عمارت شریعہ سے قائم ہے، آپ کے اندر جو امیر شریعت کی محبت اور اطاعت کا جذبہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس کانفرنس ہال میں تجدید عہد کے لیے ہم لوگ پوری قوت ایمانی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں
کہ انشاءاللہ جو نظام مصطفیٰ مجھ کو ملا ہوا ہے، جو امیر شریع کا سایہ ہے، پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ انشاءاللہ آخری دم تک ہم لوگ اپنے فرض کو نبھائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ سب کے ہاتھ اٹھے کہ اللہ کے نام پر جو امیر شریع ہمارے سامنے موجود ہے، جو نظام مصطفیٰ کے عنوان سے نظام امارت قائم ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگی پوری تابعداری کے ساتھ، جذبہ اطاعت کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو امارت شریعہ کا سایہ دیا ہے اور امارت شریعہ سے جو تعلق نصیب فرمایا ہے، وہ ہم سب کے لیے سرمایہ سعادت ہے۔ اور اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سے میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں جو دارالقضاء کا نظام پھیلا ہوا ہے، 100 سے زیادہ کی جس کی تعداد ہے، یہ امارت شریعہ کی برکت ہے کہ صرف ایک سال میں 15,000 خاندانوں کے مقدمات کو سرکاری عدالتوں میں جانے سے بچایا گیا ہے۔ آج امارت شریعہ کی برکت سے جو تنظیمی ڈھانچہ بالکل گاؤں گاؤں میں قائم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک وقت بھی کوئی کڑی حرکت کرتی ہے تو ایک ایک کان تک اس تنظیمی ڈھانچے کے ذریعے امارت شریعہ کی آواز پہنچا دی جاتی ہے۔ آج 100 سے زیادہ مبلغین آج اس امارت شریعہ کے تنظیمی ڈھانچے سے جڑ کر ملت کے درمیان اصلاح کا، ملت کے درمیان اسلام کے پیغام کے پہنچانے کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے جو موجودہ امیر شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں شعور قیادت دی ہے، جو تجربات دیے ہیں، جو حوصلہ مندی دی ہے کہ ایسے موقع پر چاہے وقت کا تذکرہ آپ کر رہے ہوں، جب وقت کی آہٹ بھی نہیں آئی تھی، آپ نے اس قانون کے سلسلے میں ایسی تدبیروں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جس سے اس قانون کو روکنے میں مدد مل سکتی ہو۔ اور آپ کے امیر شریعت دامت برکاتہ نے اس وقت تعلیم کے لائن سے جو سلسلہ کھڑا کیا، آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ادارہ 7 ایکڑ پر پھیلا ہوا جہاں 500 طلبہ رہتے اور بخاری تک کی تعلیم ہوتی، آج آپ کے سائے میں پروان چل رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں کہیں کوئی قاضی اور مفتی بیٹھا ہے تو وہ امارت شریعہ کی چٹائی کا پڑھا ہوا ملے گا۔ آج مرکز میں 50 علماء ملک کے قضا کی تربیت پاتے اور معہد العالی میں 50 طلبہ قاضی اور مفتی بن کر تیار ہوتے ہیں۔ آج حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں 11 CBSE اسکول کا نظام چل رہا ہے اور الحمدللہ ہر سال یہ کام بڑھ رہا ہے۔ قوم کے وہ بچے جو اسلامی ماحول میں انگریزی تعلیم پانا چاہتے، آج امیر شریعت کے ذریعے سے وہ نظام کھڑا ہے۔ تقریباً 1400 مسلمان بچیوں کو گزشتہ چند سالوں میں سلائی کی ٹریننگ دے کر ان کو باہنر بنایا گیا۔ آج 150 بچیوں کے لیے سیپریٹ طریقے پر امارت شریعہ میں کمپیوٹر کی تعلیم کا انتظام ہے جو امیر شریعت کی سرپرستی میں ترقی کر رہا ہے۔ آج امارت شریعہ کے ذریعے 8 ITIs اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو DMLT BMLT فزیوتھراپی وغیرہ کے شعبے جات ہیں جس میں قوم کے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ صرف چند سالوں کے اندر 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کے بچے ملک سے باہر باروزگار زندگی گزار رہے ہیں۔ آج امیر شریعت تزلہ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، جیسے ہی وقت کا مسئلہ آیا آپ نے امارت شریعہ کے کیمپس میں ایک ایکس چیئرمین کو بلا کر ڈیوٹی دیا اور کہا کہ مسلمانوں کے ایک ایک وقت کی زمین کا رجسٹریشن کا کام یہاں پورا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے زمین کے مسائل الجھ رہے، آپ نے ایک ADM ریٹائر کو بحال کیا تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے زمینوں کے معاملات کو حل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کبھی مسلمان کے بچے ریلوے اسٹیشن پر پکڑے جاتے، مولوی اور مدرسے پر مقدمہ ہوتا، آسانی سے کوئی لڑنے والا نہیں، آپ نے ایک ہائی کورٹ کے وکیل کو بحال کیا تاکہ آسانی کے ساتھ مشورہ لے کر ان معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ آپ نے باقاعدہ ہاسپٹل کے نظام کو اتنا بہتر بنایا کہ آج 27 ڈاکٹر وہاں بیٹھتے ہیں صرف پٹنہ میں، اور ان کے ذریعے قوم کے لوگوں کی معمولی فیس میں علاج کا نظم کیا جاتا، اور الحمدللہ ملت اس سے پوری کی پوری راحت محسوس کر رہی۔ آپ کو فخر ہوگا کہ صرف 5 سے 6 کروڑ کا بجٹ آج امیر شریعت کے 3 سال کی سرکردگی میں آج 12.5 کروڑ سے اوپر چلا گیا۔ یہ صرف بیت المال کا بجٹ ہے۔ اگر آپ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بجٹ کو دیکھیں، اس کے علاوہ اگر آپ امارت شریعہ کے ہاسپٹل کو دیکھیں، دارالعلوم کے بجٹ کو دیکھیں، معہد کے بجٹ کو دیکھیں،
دیکھیں آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ اللہ کے یہ بندے نے کتنی شفافیت کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ اور امانت کا وہ سرمایہ جو ان کو اپنے پرکھوں سے ملا ہے اس کو کس طریقے سے سنبھال کر رکھا اور کتنی قوت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ عمارت میں آئے اس وقت تک پیسے کا لین دین نوٹ سے ہوتا تھا، آپ نے کہا نہیں، عمارت کا پورا نظام A to Z کیش لیس ہوگا، اور آپ نے یہ کر دیا۔ 1000 روپے لے کر آج آپ بیت المال میں جائیں، کوئی بھی بندہ قبول نہیں کرے گا، وہ بولے گا کہ آپ اس کو پہلے میرا کوئی مبلغ جاتا ہے بینک میں ڈالو، سلپ جمع کرو، پھر اس کے بعد اس کو قبول کیا جاتا۔ سامان کی خریداری کا نظام تھا، آپ نے کہا نہیں، ون مین نہیں، آپ نے 7 آدمی کی کمیٹی بنا دی، ایک بھی ہمارا شریعہ کا سامان ان کے مشورے اور ان کے سگنیچر کے بغیر خریدا نہیں جاتا۔ پورا نظام الحمدللہ آج پوری ایمانی کی حفاظت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ کو جائیں گے عمارت، آپ دیکھیں گے امیر شریعت کو کہ لگتا ہوگا کہ کھانے کا دسترخوان الگ ہوگا۔ آپ نے جب سے قدم عمارت میں رکھا، آپ نے ایسی ایکویلٹی لائی، فرمایا کہ جہاں کھانا گاہ ہے طعام کا انتظام ہے، سارے عمارت کا بندہ امیر سے لے کر مبلغ تک ایک دسترخوان پہ کھائے گا، اور آپ نے اس بات کی پابندی کر دی کہ جو کھانا مبلغ کھائے گا وہی کھانا امیر شریعت کے سامنے بھی پروسا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں جو ہمیں امیر شرعی دیا ہے، اور جس خاندان نے ملک میں تاریخ لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے خون کے قطرے، آنسو کے بم ملت کی تعمیر میں لگائے لیکن کبھی ملت کا سودا نہیں کیا، اس خاندان کی تاریخ ہے کہ کبھی کوئی سونے کی زنجیر نہ ان کو ڈرا سکی ہے اور نہ لوہے کی زنجیر ان کو ڈرا سکی، نہ کوئی سونے کی زنجیر ان کو لبھا سکی ہے۔ آج جب آپ یہاں موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ وقت کے معاملے میں بھی رات دن آپ کا قربان ہے، اور آپ رات دن پریشان ہو کر جگہ جگہ جا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد 7 میٹنگیں آپ ہمارے شریعہ میں کر چکے ہیں، اور یہ اعلان بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو کل جاری ہوا کہ مضبوط ایسا دھرنا کیا جائے جس سے اس وقت ایک کو متاثر کرنے میں مدد مل سکے۔ بس میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ نظام عمارت وہ عمارت ہے جس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ کے برپا کیے ہوئے فکر اور نظام سے ملتا ہے۔ اس کو کبھی کسی ادارے اور تنظیم کے تعدد پر نہ تولے، یہ سمجھے کہ جو امیر کا سایہ ملا یہ خلافت کی وہ جھلک ہے جو اللہ نے سعادت کے طور پر ہمیں میسر فرمائی ہے۔ انشاءاللہ جب تک سانس چل رہی ہے، ایک امیر کی ماتحتی میں پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی۔ امیر ہوں گے، امام ہوں گے، جماعت ہوگی، ملت ہوگی، قیادت زندہ ہوگی، انشاءاللہ یہ کارواں مسائل کو حل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت، ایک جماعت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔